اور یہودی کہنے لگے کہ نصرانی کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں. یہ آپس میں لوگ بولتے ہیں، یہ آپس میں یہودی نصرانی اس سے پہلے بولے تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تم جنت میں جاؤ گے. یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ یہ یہودی لوگ بولتے ہیں کہ نصرانی کے مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، اور اسی طرح نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر قائم نہیں. یہ آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں یہودی لوگ اور نصرانی لوگ. یہ کسی بنیاد پر قائم نہیں. بنیاد پر قائم کیا ہے؟ ایک اسلام ہے، ایک اسلام پر بنیاد قائم ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، یعنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبر بھیج دیے، ہر ایک ڈرانے والا پیغمبر ہر قوم میں آیا، اب بہت سے کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے. ان کتابوں کے بھی علم رکھتے ہیں یہ لوگ، یعنی ان کتابوں کے بھی پڑھتے ہیں. اس طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے باوجود بھی یہ لوگ بے علمی ہیں، اس بات کو، حق بات کو چھپا دیتے ہیں. جو بخل کرنے والی باتوں کو مل جھل کر باتیں بلا کے لوگوں کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. اس طرح یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہے، ان کا سا کون کہنے لگے، ان کا سا کول کا مطلب کیا ہے؟ بول. یہ کیا پنجابی لانگے کول کا معنی کیا ہے؟ بولنا. ان کا سا کول کہنے لگے سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عامل فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن. یہ یہودی اور نصرانی کے بیچ میں، یہ مسلمانوں کے بیچ میں، ایک نیک متقی پرہیزگاریوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عامل فیصلہ کریں گے. روز ان کا تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، جتنے کتابیں آئے ان سب کتابوں کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور اختلاف کرنے کا سزا ان کو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ. اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کے مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کے جانے سے بند کرے. اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو مطلب بولتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ کون ظلم کرنے والا ہوگا جو خدا تعالیٰ کے مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کے جانے سے بند کرے، یعنی مسجدوں میں جانے سے ان کو بند کر دے، آڑ بن جائے، ان کو دھمکیاں دیے مسجد میں جانے سے، ان کو روکے. ایسا ظالم اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور ان کے ویران اور معال ہونے کے بارے میں کوشش کرے، یعنی مسجدوں کو توڑنا، اس کو توڑ پھوڑ کر کے مسلمانوں کے عبادت گھروں کو توڑ پھوڑ کر کے ان کو مسجدوں میں جانے سے ان کو روکے رہنا، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہمت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا. اللہ سے ڈر کر، اللہ کے حکام کو مان کر اللہ کے مسجدوں میں یہ لوگ قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. اتنا بری نظر سے قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. یہ مسجد خانہ اللہ تعالیٰ کے عبادت خانے ہے، نماز پڑھنے کا جگہ ہے، مسلمانوں کا یہ عبادت گھر ہے. اس کے اندر بالکل بے ہمتی سے ہو کر ان میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے. جب قرآن مجید میں جاتے ہیبت سے، یا اللہ میں یہ دنیا کو چھوڑ کر تیرے گھر آ گیا، تیرا رحمت مجھ پر برسا دے. جتنا وقت میں مسجد میں رہتا ہوں اتنا وقت کو میرے اعتکاف کی نیت سے اس وقت کو قبول فرما. اس طریقے سے نیت کر کے ڈر سے، ہیبت سے اور خدا کے گھروں میں قدم رکھنا چاہیے تھا. ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی، ایسے بے انصاف لوگوں کو، ایسے مسجدوں میں ایسے کوشش کرنے والوں کو، ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی، اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزائے عظیم دے گا. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم